یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری محسن عابدی اور شعور دین کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کریں گے، ایک ایسی شخصیت سے بات کریں گے جو رویت حلال کمیٹی جاپان کے چیئرمین ہیں، اور رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے ان کا تجربہ، ان کا نالج، ان کا ویژن بہت وسیع ہے۔ اور رویت حلال کمیٹی کا ویژن کیا ہے، اور رویت حلال کمیٹی کسے کہتے ہیں، کیا رویت حلال کمیٹی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور کس طرح رویت حلال کمیٹی کام کرتی ہے، اور چاند دیکھنے میں کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، اور کس طریقے سے ہم چاند کو دیکھنے میں اور رویت حلال کمیٹی میں حلال کو دیکھنے میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہماری کچھ قسمتی ہمارے ساتھ رویت حلال کمیٹی جاپان کے چیئرمین موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ مبلغ اسلام میری مراد علامہ قاری علی حسن صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں آج ہمیں ٹائم دیا، اسپیشلی پاکستان میں آ کے آپ کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں، اور آپ میں وسعت نظری بھی ہے الحمدللہ۔ بہت سارے لوگ پہلے سے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب آپ پاکستان تشریف لائیں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں بڑا سینسیبل ٹاپک ہے، اور رویت حلال کے حوالے سے تو ایک کویسچن میں چاہتا ہوں کہ اکثر گوگل، کیونکہ واٹس ایپ نیٹ کا زمانہ ہے، تو ہم اکثر ہر چیز کو موبائل کے ساتھ الارم لگا لیتے ہیں کہ اتنے بجے اذان ہوگی، اتنے بجے جماعت ہوگی۔ تو کیا گوگل کے ذریعے یا کسی ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے چاند کو دیکھ کر ہم رمضان کا اور عیدین کا اعلان کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سوالات کیے ہیں، گوگل یا کسی بھی سائنسی ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا، آئی فون، یعنی آج تو بہت ہی سائنس جو ہے ترقی کر گیا ہے۔ آیا کہ جو چاند ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس کو دیکھ کر روزہ عیدین کی شروعات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میں جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ تصویر ہے صحیح ہے، چاند کی، مون کی۔ ہم نے چاند کو یا مون کو نہیں دیکھنا، ہم نے ہلال کو دیکھنا۔ ہلال کو دیکھنا ہے۔ تو جو ہلال ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے، یا جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، یا آئی فون کے اندر جو ہے، وہ ہلال کی نہیں ہے، وہ ایک حساب و کتاب کا فارمولہ جمع کیا ہوا ہے ہر ماہ کا، وہ اس حساب سے جو ہے اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ لہذا ہمیں آرڈر ہے ہلال کو دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند یعنی ہلال کو دیکھو، اس کے مطابق جو ہے روزہ عیدین کی شروعات کرو۔ اگر 29ویں شب کو ہلال دیکھنے کی کوشش کی ہے، اگر نظر نہ آیا تو 30 دنوں کی گنتی پوری کی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر فرمایا ہے، یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہلال کی نہیں ہے، لہٰذا یہ ویب سائٹ کیلنڈر جو ہے، ہزاروں سال کا کیلنڈر آپ تو بنا سکتے ہیں، مون کیلنڈر ایسے ہی ہمارے لیے مون کیلنڈر جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے ہلالی اسلامی قمری کیلنڈر ہونا چاہیے، یعنی ہلال کا کیلنڈر جو ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ ٹیلی فون، جو آئی فون یا سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کر جو ہے یہ جی چاند آج برت ہو گئی ہے تو آج نظر آ گیا ہے تو کل روزہ عید ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بالکل کسی بھی طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ علامہ قاری علی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں شعور ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں صرف چاند دیکھنے کے کنسیپٹ سے نہیں بلکہ ہلال دیکھنے کے کنسیپٹ کے بارے میں بتایا، اور ایک ویژن کی بات کی کہ کس طریقے سے ہم ہلال کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے مشرع راہ بنا کے بھیجا، ہمیں ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اور انہوں نے ہلال کا ذکر فرمایا، اور ہلال کو دیکھ کے ہی ہم رمضان اور عیدین کا اعلان کرتے ہیں۔ اور میں اس لیے بھی ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ ہماری نوجوان نسل کو اس طرح کے مجاہدین کی ضرورت ہے جو اپنے
علاقے میں صرف ایک چیئرمین کے عہدے پہ نہیں فائز بلکہ عملی طور پہ بھی باقاعدہ ان علوم پر دسترس رکھتے ہیں کہ چاند ہلال کب بنتا ہے اور ہلال کب ننگی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور کس وقت کس طریقے سے کس علاقے میں عید کرنا عید ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ میں شعور ٹی وی کیونکہ شعور ٹی وی کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم عوام کو باشعور کریں گے اور شعور تو اس ثمرات کا نام ہے جس سے ہم عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ شعور تو اس ویژن کا نام ہے جو ہمیں عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک پہ لے کے جاتا ہے، اور میں ان کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے ایک ہمارے ذہن کے دریچوں کو جہاں پہ کھولا، اور ہمیں آج پاکستان میں رہتے ہوئے اکثر اوقات یہ بات کہی جاتی ہے کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر نہیں آیا۔ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں چاند کے دیکھنے سے غرض نہیں ہے، ہمیں ہلال کے دیکھنے سے غرض ہے۔ کسی علاقے کے لوگ اگر ہلال نظر نہ آنے پہ عید نہ کریں یا ہلال نظر آنے پہ عید کریں، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ چاند نظر آ رہا ہے یا چاند نظر نہیں آ رہا۔ میں ان کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح اس سرزمین جاپان میں چاند کو نہیں دیکھتے بلکہ ہلال کو دیکھتے ہیں، اور وہاں کی مون سینٹر انفارمیشن تو دیتا ہے، لیکن کب وہ قمر، کب وہ چاند ہلال بنتا ہے اور کب وہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کنسیپٹ کو انہوں نے سرزمین جاپان پہ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں، اس لیے ہم انہیں مبلغ اسلام کہیں گے، تو یہ کوئی ایک مطلب واقعتاً ان پر یہ بات فٹ آتی ہے۔ ایک اتنے بڑے ایشو کو انہوں نے اتنے مختصر سے وقت میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مشرِ راہ ہیں، ہم سب مل کر اس مسئلے کو بڑے مختصر سے وقت میں حل کر سکتے ہیں۔ جب اس پروگرام کا آغاز ہوا تو میں سمجھتا تھا کہ اتنا مشکل ٹاپک ہے، اس پہ بات شاید اکثر لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے یا وہ اس پر بات کر نہیں پاتے، لیکن انہوں نے اتنے بڑے ٹاپک کو سمندر کو کوزے میں بند کیا اور مختصر سے وقت میں ہمیں اس بات کو سمجھا دیا کہ ہلال کیا ہے، کس طرح ہم ہلال کو دیکھتے ہیں، کس طرح نبی علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ پاک میں تو عید ہوتی تھی لیکن شام میں عید اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پر چاند تو تھا لیکن وہ چاند ہلال ہونے کے بعد ہماری رویت یعنی ہماری آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ میں بذات خود اور ہماری پوری ٹیم، شعور ٹی وی کی ٹیم، شعور دین کی ٹیم، ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اس طرح کے مجدد، اس طرح کے لوگ ہمارے لیے مشرِ راہ ہیں، اور آج کے جدید دور میں سائنس کے ترقی ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں اتنے خوبصورتی کے ساتھ اس کنسیپٹ کو سمجھا گئے۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور ایسے لوگ ہی ہمارے اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ایک شخص نہیں ہے بلکہ ایک ویژن ہے، اور ویژن ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں کہ یزیدیت کی اور حسینیت کی تو وہ بھی ایک ویژن ہے۔ جس طرح کہتے ہیں ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ تو وہ زمانے میں جینے والے لوگ یہی لوگ ہوتے ہیں۔ آج بدقسمتی ہے کہ یہ وہ لوگ جو قیمتی لوگ ہیں کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے، لیکن ہم ان کے انٹرویو نہیں کر سکے، ہم ان سے وقت نہیں لے سکے۔ آج دیکھیں عیدی کے کتنے انٹرویو ہو سکے ہیں، شاید اگر گنے جائیں تو چند انٹرویوز نکلتے ہیں، حالانکہ ان کا کام اس ملک کے لیے، اس انسانیت کے لیے اتنا بڑا ہے کہ شاید اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میں خوش قسمتی اپنی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا اور ہمارے چینل کو وقت دیا، اور ہمارے اس چینل کے ذریعے وہ پیغام صرف پاکستان نہیں، امت مسلمہ نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور اس اشعار پہ میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانے میں کھویا ہوتا، اور تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، اور کاش یہ آنکھیں تیری راہ کے تنکے چنتی، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، اور در سرکار پہ ہوگا کہیں مصروف طواف،
در سرکار پہ ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، اور خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم آستانہ شاہی لولاک پہ پہنچا ہوتا۔ ان کی گفتگو نے ہر مصرے نے حضور کے دامن سے وابستہ کیا، حضور کی سنتوں تک پہنچایا۔ ان کی گفتگو کا مقصد بھی یہی تھا، ہمیں آج نہیں، آج سے 100 سال یا 1000 سال بعد بھی جب بھی دیکھنا ہے تو کالی کملی کے کرینے کی طرف دیکھنا ہے، بے شک ہمیں مدینے کی طرف دیکھنا ہے۔ ہمیں چاند سے غرض نہیں ہے، ہمیں ان کے قدموں سے غرض ہے، ہمیں ان کی نسبت سے غرض ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا، جو انہوں نے فرمایا ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اس یقین کے ساتھ کہ جب یہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو ہم اسی ٹاپک کو زیادہ وسیع انداز سے آگے پہنچائیں گے، لیکن اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ٹاپک کو سمجھتے ہوئے اسی آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں حافظ عابر حسین چشتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایسے خوبصورت گلشن کی ایسے پھول کو ہم تک پہنچایا اور ہماری نسبت ان تک جوڑی کہ واقعتاً آج مجھے محسوس ہوا کہ شاؤٹ وی کا ایک جو ویژن تھا کہ ہمیں شعور پہنچانا ہے اور وہ ویژن دینا ہے، انہوں نے مختصر سے وقت میں وہ ویژن ہم سب تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں، اور اس طرح کے وہ عظیم لوگ جو ہمارے ملک اور قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اپنے میزبان چودھری محسن عابدی کو، شعور ٹی وی کی پوری ٹیم، شعور دین کے اس پورے پلیٹ فارم اور اس ملک پاکستان اور عالم اسلام کے اتنے بڑے ٹاپک کو مختصر سے وقت میں شعور کے ساتھ، ویژن کے ساتھ ہم تک پہنچانے والے علامہ قاری علی حسن صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیبی